अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे एंड खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बेसिक टॉपिक ई कॉमर्स की जर्नी को लेके एक बहुत बेसिक टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स को लेके, ऑनलाइन अर्निंग्स को लेके इन 4 इयर्स में जो भी मेरा रियल एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ साथ जो मैंने सीखा है अपनी जर्नी से, मैं आपको वो गाइडलाइंस भी दूँगी, आपको टिप्स भी दूँगी और आपको इंशाल्लाह वेज़ भी बताऊँगी। तो आज मैं एक ऐसे ही नए और बेसिक टॉपिक के साथ आप लोगों के पास हाज़िर हुई हूँ इस वीडियो में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लाइक हाउ टू बी अ फ्रीलांसर। आप फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं? देखिए, कोई भी काम शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम लोगों को टू बी ऑनेस्ट अपने साथ एक अहद करना पड़ता है। अपने साथ हम लोगों को कमिटमेंट करनी पड़ती है, इंसान को अपनी ज़ात के साथ कमिटमेंट करनी पड़ती है कि मैंने एक जर्नी स्टार्ट करनी है, मैंने इसको कैसे लेके चलना है, इसमें मैंने कितना कांस्टेंट रहना है और मेरा एम्बिशियस क्या है इसके लिए, मैंने इसको कितनी केयरफुली और कितनी प्रैक्टिकली लेके चलना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लाइफ में स्टार्ट करते हैं, हम उनका स्टार्ट तो टू बी ऑनेस्ट बहुत जज्बाती होकर ले लेते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे जज्बात कम होने लगते हैं और हम वो चीज़ छोड़ देते हैं बिकॉज हम लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। कोई भी जर्नी जब आप स्टार्ट करने लगते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो होता है पेशेंस। सब्र एक ऐसी सवारी है जो इंसान को कभी घिरने नहीं देती, और जब आप सब्र के साथ कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, अच्छी नीयत के साथ स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको सक्सीड कर जाते हैं। वेल, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, हाउ टू बी अ फ्रीलांसर। बेसिकली फ्रीलांसिंग है क्या, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, और आप फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं। ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग्स, ये सब एक ही किस्म के नाम हैं, एक ही चीज़ें हैं, ये एक ही दायरे में घूमती हैं और ये एक दूसरे के आप कह लेंगे रिश्तेदार हैं, ये सब चीज़ें। अब हमने इन चीज़ों को लेके कैसे चलना है, अब हम इन चीज़ों से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, हम इन चीज़ों के साथ कैसे जा सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बहुत सिंपल वे में, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी वीडियो में कुछ भी बहुत बढ़ा चढ़ा के और बहुत ज़्यादा वोकेबलरी को कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बताना चाहती, क्योंकि हर इंसान लाइक इतना ज़्यादा वो उसका वो नहीं होता, कुछ लोगों का स्टेमिना इतना नहीं होता, या कुछ लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते कि वो हर चीज़ को इतना लेके ना समझ सकें, आपकी बहुत हाई फाई काइंड ऑफ वोकेबलरी को वो समझ सकें। तो इसलिए मैं अपनी वीडियोस को जितना सिंपल और जितना इजी हो सकता है मैं उतना बनाना चाहती हूँ, वैसे लेके चलना चाहती हूँ। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक और बात आपको बताऊँ, मुझे वीडियोस बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ऐसे कुछ व्लॉगर वगैरह नहीं हूँ। मैंने ये जर्नी जो बेसिकली स्टार्ट की है, ये मैंने एप्रिसिएशन पे स्टार्ट की है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से रिकॉर्ड करके आप लोगों तक जो भी मेरा रियल एक्सपीरियंस है, जो भी मुझे लगता है कि गाइडेंस मेरे से आप लोगों को मिल सकती है, वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और मे बी मैं कुछ वीडियोस में ब्लंडर्स मार जाती हूँ, और मे बी मैं उस तरह से ना बना पाती हूँ जिस तरह और लोग बनाते हैं, बट ऑनेस्टली मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो एम है वो ये है कि मैं खैर बांट सकूं, और खैर वही होती है जो आपके पास इल्म है, आप उस इल्म को लोगों तक पहुंचाएं ताकि उससे लोगों का फ़ायदा हो सके। तो बेसिकली मेरा एम यही है। फ्रीलांसर बनने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आपने क्या पाथ चूज़ करना है, आपने कौन से प्लेटफॉर्म के साथ जाना है। आपके लिए आपको क्या लगता है कि देखिए, हर इंसान को अपना पता होता है कि मेरे लिए क्या चीज़ कन्वीनियंट है, कोई आपको नहीं बता सकता। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे पेरेंट्स बच्चे को मजबूर करते रहते हो कि मे बी तुम डॉक्टर बन जाओ, और बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो इंजीनियरिंग में हो, और जब पेरेंट्स मजबूर करके बच्चे को डॉक्टर बना दें और वो इतनी मेहनत के बाद डॉक्टर बन भी जाए, बट वो उस तरह से अपने प्रोफेशन में सक्सीड नहीं होता जिस तरह उसको होना चाहिए, बिकॉज उसकी वो जो विलिंग होती है, जो लेकिन उसकी जो ख्वाहिश होती है, उसको हम लोग इतना वो नहीं करते हैं, मोस्टली हमारे माशरे में इम्पोज किया जाता है चीज़ों को। तो द थिंग इज़, इसमें इंसान को अपना खुद का पता होता है कि मेरा जो इंटरेस्ट है और जो मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, मैं उनको किस तरह से लेके चल सकता हूँ, मैं किस प्लेटफॉर्म के साथ जा सकता हूँ। इसमें यही है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप किस प्लेटफॉर्म के साथ जा सकते हैं। आप सबसे पहले जाके प्लेटफॉर्म्स को सर्च करें, लाइक फॉर एग्जांपल अमेज़ोन हो गया, शॉपिफाई हो गया,
ای بے ہو گیا, آپ ان پلیٹفارمز پہ سرچ کریں جا کے خود سے. دیکھیں ایک بات کہ آپ کو کوئی جس طرح بھی گائیڈ کرے, جب تک آپ اپنی معلومات کو خود اپنے طریقے سے آپ اسے حاصل نہیں کریں گے, تو آپ دوسروں کی باتوں پہ اگر آ کے آپ اس کو اسٹارٹ لیں گے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ it's going to be a good for you guys. So you need to do your own searching how to become a freelancer. اس کے لیے جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ چوز یور پلیٹ فارم, کہ آپ نے کس پلیٹ فارم کے ساتھ جانا ہے اور کون سا پلیٹ فارم آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے. سیکنڈ, آپ سب سے پہلے اپنی پروفائل بنائیے. آپ کی پروفائل میں بھی آپ اگر کسی ایک پلیٹ فارم کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس میں بہت ساری ایسی سروسز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں, جسٹ کوئی ایک سروس نہیں, مے بی اس میں 2 3 4 ایسی سروسز ہوں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو وہ ساری سروسز اپنی پروفائل میں مینشن کیجیے کہ آپ کون کون سی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. تھرڈ, فائنڈ اے ورک. اپنے لیے کام ڈھونڈیں, خود ڈھونڈیں, کوشش کریں. آپ میں جو صلاحیت ہے, آپ میں جو کوالٹی ہے, آپ جس کو لے کے چل سکتے ہیں, اپنے لیے وہ کام خود ڈھونڈیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہ کام آن لائن ہی ڈھونڈنا ہے. مے بی آپ کے آس پاس بہت سارے, سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بیسکلی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی, جن پہ ہم کبھی فوکس ہی نہیں کرتے ہیں. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یار یہ تو ہمارے آس پاس ہی تھا اور ہم ایسے اتنی محنت کر رہے تھے. وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہ رائٹ ٹائم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہم اس چیز پہ فوکس کریں, بکاز اس ٹائم پہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہ ہو. بٹ جب ہم اس پہ فوکس کرنے لگتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تو ہمارے آس پاس ہی تھا, ہم ایسے ہی اتنی دور ڈھونڈ رہے تھے اسے. بس اس ٹائم پہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ فوکس کریں اور وہ آپ کے لیے اس ٹائم پہ بہتر ہوتی ہے. تو یہ بیسکلی آپ نے سب سے پہلے تو اپنے آس پاس دیکھنا ہے کہ مے بی آپ کو فزیکلی آپ کے کوئی ایسے کلائنٹس مل جائیں. اب یہ جو اس میں فورتھ پارٹ ہے, اس کا جو فورتھ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے آپ کے کلائنٹس کے ساتھ وہ کیسا ہے. دیکھیں ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں نا, چاہے وہ آپ کے پرسنل ہوں یا پروفیشنل ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ ریلیشن بہت سنسیئر ہو کے نبھائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف جو ہمارے پرسنل ریلیشن ہیں ہم نے وہی سنسیئر ہو کے نبھانے ہیں, پروفیشنل ریلیشنز تو جسٹ آرڈنری ہیں. بٹ ایسا نہیں ہوتا. آپ کا کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے نا, تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ اس انسان کے ساتھ نہ بھی ہوں تو وہ انسان آپ کو یاد کر کے آپ کو دعا دے سکے, مجبور ہو جائے آپ کو دعا دینے پہ. ایٹ لیسٹ آپ کسی کے لیے اگر کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو کسی کے لیے ایک اچھی یاد ضرور بن جائیں, ایک اچھی یاد بن سکتے ہیں. تو بیسکلی آپ کا ریلیشن, آپ کی بانڈنگ آپ کے کلائنٹس کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے کہ ای کامرس سے لوگوں کا اعتماد اٹھنے کے بجائے لوگوں کا اعتماد بننے لگے کہ یہ اس میں اسکیم نہیں ہے. آنیسٹلی اسکیم کر کے وقتی طور پہ اگر آپ اسکیم کر بھی لیں گے نا, آپ شاید اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ ایک وقت آئے گا کہ وہ وقت تو آپ کے ہاتھ واپس کبھی بھی نہیں آئے گا جس وقت میں آپ نے اسکیم کیا ہوگا. بٹ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ آپ کو پچھتاوا ہوگا اور آپ اس وقت میں واپس جا کے سوری بھی نہیں بول سکیں گے. کچھ بھی کرنے سے پہلے, کوئی اسکیم کرنے سے پہلے بھی یہ چیز سوچیے, بیکاز ضروری نہیں ہوتا کہ جسٹ کلائنٹ ہی ہمارے ساتھ اسکیم کر سکتے ہیں, ہم بھی تو کلائنٹ کے ساتھ اسکیم کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو کسی بھی بزنس میں یا کسی بھی فیلڈ میں یا کسی بھی جرنی میں لانے سے پہلے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ آپ اس کو کتنا سنسیئرلی, کتنا ایفرٹلی کر سکتے ہیں, پیشنسلی کر سکتے ہیں. آپ اس کو کتنا صبر سے, کتنا مخلص ہو کے آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں. کچھ بھی ہے, چاہے وہ آپ کا بزنس ہے, چاہے وہ آپ کی جاب ہے, چاہے وہ آپ کی زندگی کا کوئی معاملہ ہے, کچھ بھی ہے. یہ چیزیں تو پہلی شرط ہے, مخلصی, صبر اور آپ کی ہمت, آپ اس کو کتنی ہمت سے نبھا سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی آپ ان پوائنٹس پہ اگر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ اپنی کوئی بھی جرنی ہے آپ کی, آپ اس کو بڑے اچھے سے لے کے چل سکتے ہیں انشاءاللہ, اور آپ اس میں سکسیڈ ہو سکتے ہیں. اچھا جی, دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم بینگ اے فری لانسر ہم ارن کیسے کر سکتے ہیں.
ہماری ارننگس کی کیا کرائٹیریا ہوتا ہے ارننگ کا، اور ہم لوگ کس طرح سے اس کو فزیکلی اس چیز کو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم بھی کوئی محنت کر رہے ہیں اور ہم اس چیز سے ارن کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی سب سے پہلے تو آپ نے اپنا گول سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے سروس دینی کیا ہے، کیا سروس ہے آپ کے پاس، کیا اسکل ہے آپ کے پاس۔ مے بی اگر آپ فار ایگزامپل آپ ویب ڈیزائنر ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سروس میں کتنی کوالٹی ہے، آپ نے آپ کس کوالٹی میں اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم بینگ اے فری لانسر ہم ارن کیسے کر سکتے ہیں، ہماری ارننگس کی کیا کرائٹیریا ہوتا ہے ارننگ کا، اور ہم لوگ کس طرح سے اس کو فزیکلی اس چیز کو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم بھی کوئی محنت کر رہے ہیں اور ہم اس چیز سے ارن کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سروس میں کوالٹی بہت اچھی ہے تو پھر اپنی سروس کو رینک کیجئے۔ اپنی سروس کو آپ رینک ہمیشہ اپنی پرائس سے کرتے ہیں۔ آئی نو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں، آپ کے بہت سارے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں، بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ کمپیٹیٹرز کی وجہ سے اپنی سروس کو لو پرائز میں سیل کرنا کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے بہت حد تک غلط ہے، بیکاز پھر آپ کی سروس کی وہ ویلیو نہیں رہ جاتی ہے، آپ کی سروس اس طرح سے اپریشیٹ نہیں ہوتی جس طرح اس کو ہونا چاہیے، بیکاز آپ نے اپنی سروس کو جسٹ ایک بیچنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ آپ اپنی سروس کو بیچیں نہیں، آپ اس کو پروف کریں۔ جب آپ اپنی سروس پروف کریں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ بیچنا سب کچھ نہیں ہے، اپنی چیز کو اپنی سروس کو، یا آپ کے پاس اگر کوئی کچھ بھی ہے، کوئی مال ہے، کوئی چیز ہے، اس کو پروف کرنا سب کچھ ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم کسی شاپ پہ جاتے ہیں، ہم وہاں پہ جا کے کوئی ایک ڈریس بائی کر لیتے ہیں، فار دا ٹائم بینگ ہم نے وہ ڈریس بائی کر لیا، انہوں نے بیچ دیا، ہم نے خرید دیا، بات ختم۔ بٹ اگر وہ ڈریس اچھا ہے، اس کی کوالٹی اچھی ہے، تو نیکسٹ ٹائم ہم اسی شاپ پہ جائیں گے، ہمارا ایک ٹرسٹ بلڈ ہو گیا اس شاپ کیپر کے ساتھ اور ان کی کوالٹی کے ساتھ اور سب کچھ۔ تو انہوں نے جسٹ اپنی سروس بیچی نہیں، انہوں نے اس کو پروف کیا۔ اسی طرح آپ اپنی سروس کو بیچنے کے چکروں میں ایک تو اس کو بہت زیادہ لو پرائز بھی مت کریں، اور یہ سوچ کے کہ میری سروس بہت ایکسلنٹ ہے اور اس کو بہت زیادہ اوور پرائز بھی مت کریں۔ آپ اپنی سروس کی جو بھی آپ نے سروس پرووائڈ کرنی ہے، سب سے پہلے تو آپ اس کا پرائزنگ سیٹ کیجئے کہ اس کی پرائزنگ کیا ہو سکتی ہے۔ پھر اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو کس طرح سے مطمئن کرنا ہے، آپ نے کلائنٹ کو کس طرح اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ آپ یہ سروس جو ہے جو پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں، آپ واقعی اس میں ماہر ہیں، آپ واقعی اس قابل ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے یہ کام کروائے۔ یہ اوبویسلی سب سے پہلے جو بھی کلائنٹ آپ کے پاس آئے گا، اوبویسلی وہ آپ سے انٹرویو کرے گا، اور آپ کو آپ کی سروس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کا پورا نالج ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ سے انٹرویو ہو تو آپ کو کوئی بھی جھجک نہ ہو انٹرویو دینے میں، آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، اور آپ اچھے سے ایکسپلین کر سکیں۔ سیکنڈ، جب آپ اپنا کچھ دکھائیں گے ان کو، لائک اگر آپ کے پاس کوئی پورٹ فولیو ہے آپ نے کوئی کام آلریڈی کیا ہوا ہے، یا اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کوئی پورٹ فولیو بنا کے ان کو دکھا سکتے ہیں، تو اوبویسلی کلائنٹ آپ کا پورٹ فولیو دیکھیں گے تو وہ امپریس ہوں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو ہم لوگوں نے مد نظر رکھنا ہے، اور میں نے اپنی ویڈیو میں بہت سمپلی آپ کو بتایا ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے ارننگز کی طرف آ سکتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ پھر ملیں گے، اور میری کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو جتنا ریئل اور جتنے سمپل طریقے سے بتا سکوں میں بتاؤں، آپ کو ایسا فیل نہ ہو کہ آپ کچھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کچھ بہت ہائی فائی چیز دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایسا ہی فیل ہو کہ لائک آپ نارملی ایک ڈسکشن سن رہے ہیں، اور جو سن کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ ہیلپ ہو سکتا ہے۔ تو میرے لیے بھی یہ بہت گریٹفل ہوگا کہ اگر میری کسی بات سے آپ لوگوں کو ہیلپ ملے گی، یا اگر کوئی گائیڈنس ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتر کرے۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔